ویلکم ٹو سیاست مانا ہے. آپ آج کل کراچی کے حالات دیکھ رہے ہیں, ایک بار پھر کشیدہ ہیں. اس دفعہ سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ سمجھ آ رہی ہے, ڈفرینٹ سامنے آ رہی ہے. مین پارٹیز کے بیچ میں تصادم بظاہر نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگ مر رہے ہیں, عام لوگ مر رہے ہیں, اور اکثریت جو ہے وہ معصوم لوگوں کی ہے جو مر رہے ہیں, جن کا اس جنگ میں, اس ٹرف وار میں یا اس پری الیکشن وار میں کوئی نہ ان کا تعلق ہے, نہ ان کا کوئی زیادہ انٹرسٹ ہے. ہم آج ایک بار پھر مردان ہاؤس میں موجود ہیں. پچھلی دفعہ جب آئے تھے تو ہم جن کے مہمان تھے وہ ایک نارمل آدمی تھے, پریزیڈنٹ تو تھے عوامی نیشنل پارٹی کے, لیکن کوئی خطاب نہیں تھا ان کے نام سے پہلے. آج وہ سینیٹر شاہی سید صاحب ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس. شاہی صاحب, کراچی کی جو یہ لیٹسٹ ہو رہا ہے, تاجروں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے, سی این جی کا ایک الگ ایشو چل رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, وہی جو ہمارا ایک حسب معمول ایک طریقہ رہا ہے کراچی کا. آپ اس وقت اگر ایک آپ نیوٹرل پارٹی تو آپ کبھی نہیں ہو سکتے, لیکن جو زیر عتاب زیادہ نہیں ہے پارٹی, جو آپ کی پارٹی اس وقت نہیں ہے اور لائم لائٹ میں نہیں ہے, آپ سمرائز کر سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پورا ٹیم کا شکریہ ادا کروں کہ آپ لوگ آئے اور ہماری رائے لی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک مخلصی نہ ہو, وہ سادگی, وہ مخلصی جو پہلے اس شہر میں تھی, اور جو پیار کی, اور ہر زبان بولنے والا, ہر قومیت والا, اور ہر امیر بھی خوش تھا اور غریب بھی خوش تھا, اس کے لیے ہمیں سنسیئرلی کوشش کرنا ہے. اور ہمیں یعنی اس چیزوں کا, جیسے کینسر ہے, کینسر کا جو مرض ہے اس کا علاج ڈسپنسری کہاں ہوتا ہے, اس کا آپریشن علاج ہوتا ہے. ہم بارہا کہہ چکے ہیں, ہم اپنی رائے دے چکے ہیں, ہم نے کوشش بھی کی جتنا ہم سے بس میں ہوتا ہے. اگر لوگوں کا توقع ہے کہ نہیں آپ حکومت سے الگ ہو جائے, آپ پلانا کر دیں, آپ ہڑتال کر دیں, یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے. ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے, ضابطہ اخلاق بنا ہوا ہے. جو آپ کہتے ہو 100% صحیح کہ انوسنٹ لوگ مارا جاتے ہیں, بدماش پھر بھی نکل جاتے ہیں, اور بدماش بھی مارے جاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, مر جاتے ہیں. جو کرتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ مر بھی جاتے ہیں, انہی کا پھر خوراک ہو جاتا ہے. اور بدقسمتی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس وہ اداروں میں پتہ نہیں کیوں ایسی حالت آ گئی. ادارے ہمارے اسٹرانگ ہونا چاہیے, ہمیں مضبوط کرنا چاہیے. ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں, پاور کی جنگ ہو رہی ہے, پلاٹوں کی پیسوں کی ہرس بہت زیادہ ہو گئی. لیکن میں ساری باتوں کے نچوڑ نکالتا ہوں کہ میں تو آپ کے تھرو ابھی بھی, اور آج سے 4 سال پہلے بھی, 5 سال پہلے بھی, ایک ارپر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے گھر سے شروع کریں, پھر میرے قوم سے شروع کریں. شاہی صاحب, پچھلی دفعہ میں آیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ کینسر کا علاج ڈسپنس سے نہیں ہو سکتا, آپ نے کہا تھا کہ میرے گھر سے شروع کریں. آپ نے 2-3 اور آپ کی تکیہ کلام ہیں جو کہ آپ نے کہے تھے, اور وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کی سٹانس آج بھی ہے, وہ ہم مانتے ہیں. لیکن کچھ ہوا نہیں نا سر, کوئی فرق نہیں پڑا, کچھ بہتر نہیں ہوا, لوگ مر رہے ہیں. آپ کی پارٹی میں بھی مطلب بدکردار لوگ ہیں, دوسری پارٹیز میں بھی ہیں, آپ کا نام استعمال کرنے والے بہت لوگ ہیں. بندوقیں اتنی عام ہیں کہ مطلب عام گھروں کے اندر جاتے ہوئے آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کے پاس ہے بندوق یا نہیں ہے. تو کیوں, آپ کچھ اسپیسیفکلی بتا سکتے ہیں کہ اس سچویشن میں آج جو کھڑے ہیں ہم, اس کے اندر آپ ساری جماعتوں کا کتنا کردار ہے؟ دیکھو, جب میں نے جو سمجھو آپ کے لفظوں سے, دبے لفظوں سے یہ کہ میرا تکیہ کلام بن گیا, واقعی میرا تکیہ کلام ہو گیا. اکراس دی بورڈ آپریشن ہو, ڈی ویپنائزیشن ہو, اور پھر الیکشن ہو. لیکن کسی نے میری نہیں سنی نا. رسپانسیبل وہ ہے, وہ حکومت وقت. مشرف کے دور میں مشرف رسپانسیبل تھا, اور ابھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ہمارا ہم اس کے ایک اتحادی, اور جو ہمارا حصہ ہے وہ اس کے قصوروار ہے, گناہگار بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا شہر ہے. اگر ہم اس کو, ایک مریض کو آپ علاج بتاتے ہو, اور وہ علاج, وہ دوائی آپ لکھ کے دیتے ہو, اور وہ جا کے اسٹور میں پرچی پاڑ دے گا, دوائی نہیں گا, تو مریض تو صحیح نہیں ہوگا. یا تو جو ہم نے پالیسی دی اس کا ہم رسپانسبلٹی لیتے ہیں, ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. میں کراچی سے کہیں نہیں جاؤں گا جب تک اس پہ عمل کریں. اگر کراچی امن کا گوارا نہیں بنا, میں جوابدار ہوں. لیکن اگر میں بولوں گا کوئی کرے گا نہیں. اور جس طرح ابھی آپ نے بتایا, تھوڑا سا مجھے ٹائم چاہیے, کہ پارٹیوں میں کالے بیڑے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کالی بیڑوں کو نکالنے کے لیے پارٹیوں کے پاس فورس نہیں ہوتا. وہ کسی بندے کو, ایک بندے اپنی خود پارٹی میں, ایک مطلب ہماری میٹنگ میں بات چلی کہ یار جو ہے آدمی کا وہ کریکٹر لیس بندوں کو عہدے نہیں ملنا چاہیے, یہ کریکٹر لیس. میں نے بولا یار یہ بتاؤ کہ اس کو ڈیفائن کون کرے گا, کریکٹر کس کا لیس ہے؟ یا تو منشیات بھیجنے والا بھی بڑا بدماش ہے, وہ بھی بڑا اچھا عزتدار ہے, یا لینڈ مافیا بھی, ڈرگ مافیا بھی, قاتل بھی, وہ تو اس کو کون کہے گا تم کریکٹر لیس؟ کوئی کہنے والا ہے؟ تو وہ ہمارے ادارے ہیں, وہ ادارے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے, اور ان لوگوں کو پکڑ کے جس کے کہنے پہ مرڈر کیا, جس کے کہنے پہ منشیات پہ جا, جو بھی زمین قبضہ کیا, ان سے ان کو گلوائے, اور میڈیا پہ ان لوگوں کو لا کے دے دے تاکہ پتہ چل جائے. شاہی صاحب, آپ کام کر رہے ہیں کراچی میں, سندھ میں سالوں سے. جی, آپ اس تنظیم کو چلا رہے ہیں. بالکل. تنظیم کو متحرک کیا ہے آپ نے, کافی آرگنائز کیا ہے, مقبول ہیں آپ. چلیں, ایک قوم میں بھی اگر مقبول ہیں, حالانکہ یہ آپ کا شکل نہیں ہے خیبر پختونخوا میں, لیکن اس سب کے باوجود سر سینیٹر بنتے ہیں تو خیبر پختونخوا سے. یہاں پہ کیوں نہیں ہے اتنی تو سپورٹ ہو کہ آپ ایک شاہی سید جو کہ دونوں ہاتھوں سے ہاتھ لہراتے ہوئے ایئرپورٹ پہ آپ کو گریٹ کرتے ہیں, ان کو تو سینیٹرشپ یہاں سے جائے. ہاں,
اس لیے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوا ہے. یہاں پر اگر ہم 100 سال بھی لگے رہیں گے تو ہمارے کو 15 یا 20 ایم پی اے نہیں بنا سکتے. یہاں پہ ہماری 40 سے 50 لاکھ لوگ تو ہے لیکن ہماری القبندیاں ختم نہیں. قطع کلامی معاف, آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 سے 50 لاکھ لوگ ہیں ہمارے, یعنی کہ آپ یہ بات مانتے ہیں نا کہ اے این پی جتنی بھی نظریاتی ہو, جتنی بھی طالبان کے خلاف جنگ کر رہی ہو, میاں افتخار حسین صاحب جیسے لوگ ہوں خیبر پختونخوا میں, یہاں پہ آپ ایک پشتون جماعت ہیں جن کے 45 سے 50 لاکھ پشتون ہیں کراچی میں, اور آپ انہی کو اپنا ووٹ بیس مانتے ہیں. اس کی وجوہات ہے, یہ آپ کی بات کچھ کہ کافی حد تک صحیح ہے, کیونکہ انہی کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے. تو جو قوم آپ اس کو بار بار دیوار سے لگاؤ گے تو اس سے پھر ایک قومیت کی آواز آئے گی, اسمیل آئے گی, کیونکہ آپ نے مجھے ٹارگٹ کیا ہے پھر قومیت کے حساب سے. آپ نے مجھے جو مارا, جو لوگ مارے جاتے وہ اے این پی کے لوگ نہیں مارے جاتے, وہ پشتو زبان کی بنا پہ مارا جاتا ہے اس شہر میں. اگر پہلے آپ ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ ایسا کرو گے تو اس کا ریئیکشن بھی ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. شاہی صاحب آپ کراچی کب آئے تھے؟ میں 1971 میں. کیسا تھا کراچی؟ یہ ایسا کراچی تھا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ محبت تھا. وہ جو سندھ کلب کے قریب ہوٹل ہے ان کی دیوار کتنی اونچی تھی؟ دیکھو جو محبت تھا, جو اس وقت کراچی کی پوزیشن تھی, نہ کسی کا گلی تھی, نہ محلہ کسی کا تھا, کون قومیت, کوئی لفظ ہم نے نہیں سنا. پی سی کی دیوار کتنی اونچی تھی یاد ہے؟ مجھے پتہ ہے, ہم جاتے تھے, کوئی دیواری پی سی کا تو کھلا ہی ہوتا تھا, پورا کھلا ہوتا. لیکن اب تو یہ جا کے یہ جو انتہا پسندی ٹیررزم شروع ہو گیا, اس سے تو آپ کو پورا ملک یرغمال بنا دیا. ابھی آپ کو میں ایک اور مثال دوں, مردان میں جو ہماری فوج ہے, فوج کی چوڑی پہ باہر پولیس بیٹھی ہے. کس لیے؟ ہماری فوج ہماری دفاع کرے گا, فوج کی دفاع کے لیے پولیس بیٹھی ہوئی ہے. وہ فوج کی دفاع کے لیے نہیں ہے سر. چلیں شاہی صاحب, کراچی میں اگر آپ آئے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نفرتیں ہیں, جو اس وقت جان کی قیمت جو ہے وہ ایک گولی کی قیمت کے برابر ہے, وہ غربت کی وجہ سے ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا ہی تھا جب اتنے سارے الگ الگ قومیت کے لوگ ایک ایسے جگہ پہ جمع ہو جائیں جہاں پہ ان قومیتوں کے علاوہ ان کو شناخت نہیں ملتی؟ دیکھو آج کل میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تھوڑا لو فائل پہ رہوں, میں زیادہ جذباتی باتیں نہ کروں, زیادہ غصہ نہیں کروں. کئی لوگ بولے آپ سینیٹر بن گئے تو ابھی آپ کا منہ بند ہو, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جذباتی بات کرنے سے امن آتا ہے تو پھر تو میں کر دوں, لیکن امن نہیں آ رہا. میں نے بہت بولا, 2007 سے میں نے ایک باقاعدہ نام لے کے بولا کہ پلانا ہوا, کیا پلانا ہوا. کہیں پہ ایسے ہوئے کہ بھائی ٹی وی بھیج دو, کلاشنکوف خریدو, بندوق کسی کو کیا رہے گا. ہماری پارٹی پالیسی عدم تشدد پہ ہے. ہم نے رحمان ملک صاحب خود کہتے ہیں کہ بھئی کراچی اسلحے کا ڈھیر بنا ہوا ہے, اسرائیلی ویپن آیا ہوا ہے. آپ کے سامنے لیاری بھی جو ویپن استعمال ہوئے, جو بندوق استعمال ہوئے, وہ تو راکٹ لانچر استعمال ہو گئے. اسی طرح ناظر آباد میں ایک گھر سے 256 گرینیڈ مل گئے. تو یہ وہ چیز ہے کہ اس کو بار بار ریفیل کرنے سے خواہ کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کو بھی ڈسٹیبلائز کیا, کمزور کیا, اور اس شہر کو بھی تباہ و برباد کیا. اس وقت ہم بہت بڑی تباہ, ابھی بھی سینٹ بھی میں نے کراچی کے لیے کوئی اسپیشل پیکیج مانگا تھا کہ آپ کراچی میں اسپیشل پیکیج دے رہے, جو ہمارے علاقے 7-8 جو پچھلے 10-12 سال سے وہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اس میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے. تو لیاری جیسا لیاری گینگ مار بن گیا, ہر علاقے میں گینگ مار بن ہے. ابھی آپ بتائیں کہ کراچی میں میرے اردو بولنے والا منیجر ہے, جو اردو بولنے والا ہے میرا منیجر ہے, اس کو بھی کسی نے فون کیا کہ بھائی مجھے 15 لاکھ روپے بھیج دو رات کو 1:30 بجے. شاہی صاحب یہ تو مسئلہ ہے, جو امیر لوگ ہیں نا, جن کے مینیجرز ہوتے ہیں, جو کہ یہ اس بات کے لیے ٹارگٹ کیے جا سکتے ہیں کہ 15 لاکھ روپے کوئی نکال سکتا ہے, اسی لیے اس کو فون آئے گا نا, ورنہ کون اپنا ٹائم ضائع کرے گا اگر کڈنیپر ہے یا ایکسٹورشنسٹ ہے. امیر اگر ایک الگ ذات سمجھیں, ہم امیر جو ہے اس کو ایک الگ ذات سمجھیں آپ, وہ نہ مہاجر ہے, نہ پشتون ہے, نہ بلوچ ہے, نہ سندھی ہے, نہ سیٹلر ہے, نہ امیگرینٹ ہے, اس کو ایک الگ ذات سمجھیں. وہ کام سے کام رکھیں, یا وہ کمائی کی طرف دیکھیں, یا ان کی زندگی میں اتنی غم نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف لسانیت کے بنیاد پہ تفریق کریں. آپ اگر 71 سے آپ نے کام شروع کیا, چلیں 10 سال بعد آپ نے باقاعدہ طور پہ 20 سال بعد آپ نے عہدہ سنبھالا یا اس پارٹی کو سنبھالا. ایم کیو ایم بھی اس کے 10-20 سال بعد لیٹ 80s میں وہ متحرک ہوئی, ایم کیو ایم سامنے آئی. سر آج سارے آپ کے کام کے علاوہ, ہاں صحیح کہ ٹیررزم بہت افیکٹ کیا ہے ہمارے ملک کے اندر, ضیاء الحق کے بعد بہت بندوقیں آئی ہیں, بہت پرابلمز ہوئی ہیں, گولہ بارود ہمارے شناخت ہو گئی ہے ہماری اس دنیا میں, ہمارے ملک کی. لیکن سر آج اتنی, اور یہ تنظیمیں لیفٹسٹ تنظیمیں سمجھی جاتی ہیں, پروگریسو تنظیمیں سمجھی جاتی ہیں, کم از کم آپ کی پشاور میں, اور ایم کیو ایم جب ان کو موڈ ہو رہا ہوتا ہے. آپ لوگ آج بھی ساری تنظیمیں مل کے پیپلز پارٹی کی شناخت یہ ہے کہ جس سندھی کو یا بلوچ کو یا پھر ایک نظریاتی طریقے کے ووٹر کو دیوار سے لگایا جائے, وہ پیپلز پارٹی کو جا کے کمپلین کرے. جس پشتون کو تنگ کیا جائے وہ اے این پی کے چھتری کے نیچے آنے کی کوشش کرے. جس مہاجر کو تنگ کیا جائے وہ ایم کیو ایم کی چھتری کے نیچے جانے کی کوشش کرے. تو یہ تو پھر ایک ریس آئیڈینٹیفائڈ فیکٹرز ہیں. یہ اس میں کوئی نظریے کی تو بات ہی نہیں ہے, بادشاہ خان کی جماعت کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو بس ایک بقا کی جنگ ہے, آپ لڑیں, ہم لڑیں, وہ لڑیں. یہ ہوا کب؟
1985 میں بشازیری کے بعد جب کیس چل پڑا اور قومیت پہ لسانیت بھی جنگ ہوا، اس کے بعد یہ حالانکہ ایوب خان کے دور میں بھی جنگ ہوا تھا مگر یہ چیز پھر ختم ہوا تھا، پھر کئی آمنے سامنے ہمارے وقت میں پھر وہ نہیں تھا۔ 85 کے بعد جب قومیت کی بات پہ یہ بات ہوئی اور یہ چل پڑا تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس سے ایک نفرت بنی اور وہ مسلسل کنٹینیو رہا لیکن اداروں میں۔ اس موقع بشرا زیدی والی چیز آنے تک بھی نفرت چڑھ رہی تھی نا سر، جو وہ ایک چیز ہوئی، نفرت پہلے بھی تو بڑھ رہی تھی۔ نہیں، ادھر اس وقت کوئی نفرت نہیں تھا، یہ اس کے بعد جیسا ان لوگوں نے جو اناؤنس کیا اور بشرا زیدی کسی اور قومیت لسانیت بھی جنگ ہوئی، پشتو وہ اور اردو کو بے گناہ لوگوں کو مارا ایوب گیا۔ خان کا غور ایوب کا جلسہ ہوا تھا پہلے، آپ وہ تھا نا وہ ہمارے وہ تو میں کیونکہ میری خود جو پیدائش ہے وہ تو 1955۔ لیکن نفرت کی جو ایجاد سمجھی جاتی ہے جب کوئی لکھتا ہے، مطلب ظاہر ہے مجھے نہیں، آپ کو نہیں یاد، مجھے بھی نہیں یاد، لیکن جو نفرت کی ایجاد سمجھی جاتی ہے وہ فاطمہ جناح کو ایوب خان نے ہرایا، اس کے بعد ایک لسانی نما ایک جلوس سا نکلا۔ لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اس میں یہ بھی دیکھو کہ ہم نے اس وقت جو ہے فاطمہ جناح کو سپورٹ، ANP نے فاطمہ جناح کو سپورٹ۔ میں آپ کے اوپر الزام نہیں ڈال رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ نفرتیں پہلے سے تھیں۔ اچھا، لیکن یہ پھر کیوں ہے؟ پھر تم اس کا میرے پاس پہلے رہے گا نفرت پہلے سے، لیکن جو میری اپنی یاداشت کی بات کر رہا ہوں، میرے سامنے تو 85 کے بعد یہ چیز شروع ہوا اور اس کے بعد ابھی تک کنٹینیو وہ چیز نفرت اس لیے آ گئی کہ ہمیں اگر جاب میں برابری، ہمیں ایجوکیشن میں برابری، تو ہماری تو کوئی جنگ ہی نہیں ہے۔ دیکھو اگر صحیح اسٹڈی کیا جائے تو ہمارا یہاں پہ کسی سے جنگ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو زیادہ تر ورکر ہے وہ ہے کھڈا کھودنے والا یا چوکیدار ہے یا ڈرائیور ہے، ہمارا جنگ تضاد نہیں ہے، معاشی امنی جنگ نہیں ہے۔ ہمیں تو ایک ساتھ آج بھی ان کی ضرورت ہے اور ہماری آج وہ بھی اردو بولنے والا ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ہم نہیں، وہ ڈاکٹر ہے، اگر نہیں بھی ہوتی ضرورت شاہد صاحب، اگر ایسا نہیں بھی ہوتا، اگر دونوں آبادیوں کے اندر ایکول اماؤنٹ کی تعلیم ہوتی، جو کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کھڈا کھودنے والے کو نظریاتی کھڈا کھودنے والا بنائیں اور پھر اس کی آگے والی نسلوں کو اور کاموں کی اپرچونٹیز دیں، اور جو کہ ہماری اسٹیٹ کا بھی فرض ہے، میرا بھی فرض ہے اور ٹیکس پیئر کا فرض ہے۔ لیکن سر اگر یہی تفریق کے اندر ہم رکھے رہیں تو یہ تو خود ایک نفرت کا باعث ہے نا کہ جی پشتون آدمی جو ہے وہ کھڈا کھودتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، اور گاڑی چلواتا ہے تو وہ غیر پشتون چلواتا ہے، یہ تو ایک عجیب سی بات ہے نا۔ وہ غلط ہے، لیکن اب آپ بتاؤ کہ پچھلے دنوں میں ایک مسئلے میں 30-35 لوگ سوار ہیں، اب اسے باقی لوگوں کو اتارتے ہیں اور اس میں سے صرف اور صرف وہ جو 4 بندے چھوڑے جو پشتو بولنے والے تھے، اور پھر اس کو پورا شہر میں گھما کے مار کے اور گاڑی میں رکھ کے گھماتے 2-3 اور ڈمپر والے پکڑ لے، اس کو مار دیا۔ اس کو اس بحاف پہ نہیں مارا کہ وہ مسلمان ہے، اس کو اسی چیز پہ نہیں مارا کہ وہ پاکستانی ہے، اس صرف زبان پہ مارا۔ نفرت تھی، نفرت کا اظہار کچھ جاہل لوگوں نے کیا، سنو آپ کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ سنو میں بتاؤں، اسی طریقے سے اگر کہیں بھی کسی بھی علاقے میں اردو بولنے والا صرف اس وجہ سے مارا جائے کہ اس نے پینٹ پہنا ہوا یا وہ اردو بولا ہے تو ظاہر بات نفرت تو بنے گا۔ ہمیں اس کو کبھی نہیں بولے صرف پٹھان مارا جائے، اردو بولنے والا کیوں مارا جاتا ہے؟ میں تو بلکہ پہلے اس نفرت کی وجہ کہ ایک عام اردو بولنے والا مارا گیا، پشتون مارا گیا، یا 1-2 کروڑ لوگوں کے قریب کے شہر کے اندر آج بھی یہ شناخت کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے ملک جوان ہے، 64 65 66 سال کے اندر لوگ اپنی شناخت ملک سے نہیں کرتے، امریکہ میں بھی نہیں ہوتا تھا، اس کے کئی سالوں بعد تک نہیں ہوتا تھا، لیکن کم از کم یہ تو نہ ہو کہ مطلب نفرت ایک کوارٹر میں ایسی ہو کہ جی مار دیں، اور اس کا فیلئر آپ کا ہے نا، آپ کا 1/3 ہے، 1/4 آپ کا فیلئر ہے، آدھا MQM کا ہے، 1/4 پیپلز پارٹی کا ہے، سول سوسائٹی کا بھی ہے تھوڑا سا، آپ کا ہے نا فیلئر۔ صاحب بات سنو، ہم اس معاشرے کا ایسا ہے، ہم یہیں پہ رہتے ہیں، ہماری آواز بھی ہے، ہم جتنا بس میں ہے وہ ہم اٹھاتے ہیں، لیکن اس سے مسئلہ جب تک حل نہیں ہوا تو اس وقت تک ہم رسپانسبل ہے۔ میں یہ نہیں بولتا کہ میں بری الزم ہوں، اور اسی کے لیے میرے پاس جو حل ہے میں وہ حل بھی دیتا رہتا ہوں، اور آج دوبارہ پھر بھی وہی حل بتاتا ہوں کہ بھائی میں بجائے باتوں پہ بلیو نہیں کرتا ہوں۔ ہمارے ادارے ہیں، اداروں کو اختیار دے اور اس کو بولے کہ اکراس دی بورڈ آپریشن کرے۔ اگر کوئی میرے پارٹی میں کالی بیڑے ہیں تو میرے پاس ویپن نہیں ہے کہ میں اس کو نکال دوں۔ اگر وہ پکڑا جاتا ہے اور وہ میرے پارٹی کو مس یوز کرتا ہے، جو کہ ہوتا ہے، جو کہ شکایتیں ہیں، ایسے کئی لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے ٹریس بھی کیا، فون بھی کیا، تو پتہ چلا کہ وہ NP کا نہیں ہے، لیکن بندے کو بولا کہ میں ایسے NP کا بھی ہیں بندہ ہوں۔ جن کو ٹریس کیا پتہ چلا NP کے ہیں، میرے نالج میں نہیں ہے، اور اگر آپ کا ہے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اس کو میڈیا پہ بتاؤ تاکہ وہ کون ہے۔ صحیح، اور یہی اپیل میں آپ سے بھی اکیلے ہوں، میں حکومت وقت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را تم پیپل پارٹی کو MQM کو نہیں بتاؤ، یہ ساری کم سے کم جماعتیں، ایک منٹ، کم سے کم میرے لوگوں کو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں ایز اے صوبائی صدر۔ کہاں کی اجازت دیتے ہیں شاہد صاحب؟ آپ اجازت تو دے رہے ہیں، بڑی بات ہے، لیکن جب وہ پکڑے جائیں گے اور جب آپ کی تنظیم کے اندر ہلچل مچے گی کہ بھائی یہ کیوں پکڑے گئے، تو پھر آپ کا کوئی اور رائے ہوگی نا سر۔ شاہد صاحب اگر قبضے ہو رہے ہیں، کیبل کی وجہ سے قبضے ہو رہے ہیں، روڈ کی وجہ سے قبضے ہو رہے ہیں، بھتے کی وجہ سے قبضے ہو رہے ہیں، علاقوں پہ جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں، ایک حساب کتاب رکھا جا رہا ہے کچھ اس طرح کا کہ یہ ہمارا وہ تمہارا، بیچ میں لڑ لو اگر ایک گلی اور چاہیے، تو سر اس کے اندر تو سب ملوث ہیں نا، آپ کے لوگ بھی، سب لوگ ملوث ہیں، اور آپ اس سے مطلب آپ کچھ کر نہیں سکتے اس کا، ورنہ آپ کر چکے ہوتے۔ اب جواب سنو، میں حل کیا کہتا ہوں
کہ مجھے خوشی ہوگی کہ میری پارٹی میں سے کرمنل لوگ نکل جائے. سب یہی کہتے ہیں. سب کا تو میں جواب نہیں دے سکتا, میں نے تو آپ کو حلفیہ کہا. وہ بھی حلفیہ کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر اس کو اریسٹ کرے گرفتار کر, میرے پارٹی کا کوئی بندہ اس کے پیچھے چھڑانے کے لیے جائے. ہاں اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ تو پولیس والے بھی, اگر وہ اتنے طاقتور ہوں کہ خود اپنے آپ کو چھڑوا لے, آپ پھر پھنسوائیں گے انہیں. بات سن, میں کیوں پھنساؤں؟ یہی تو پرابلم ہے شاید. اس کی وجہ یہ کہ میں نے جب پھنسایا اس شہر کراچی میں, میں نے ایک بندے کو فون کیا ایس ایس پی کو کہ پرانے بندے ہمارے پارٹی کے ہیں اور ان کو یہ آپ نے سنا ہوا ہے, اور وہ موبائل فون آن کر کے اس کو کرے, تو بھائی میں اس کا بھی دشمن اس کا بھی دشمن. میں اگر کمپلین کروں کہ پرانی جگہ پہ انتہا پسند ہے اور وہ آ کر کے بدلے لے رہا ہے, بدماشی کر رہا ہے, تو میرا وہ بھی دشمن ہوا اور پولیس بھی میرا دشمن ہوا. کیوں؟ جب پیسہ کماتے تو پولیس کو دیتا ہے. یہ رسپانسبلٹی اداروں کی ہے. سب گندے ہیں, سب ملے ہوئے ہیں, سب پھنسے ہوئے ہیں, اور اس سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. پولیس پھنسی ہوئی ہے, رینجرز پھنسی ہوئی ہے, آپ پھنسے ہوئے ہیں, کارکنان پھنسے ہوئے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بلڈر پھنسا ہوا ہے. نہیں, یہ سب جو آپ کہتے ہیں وہ پھنسنے کے حد تک تو صحیح ہے, نکلنے کا راستہ ہے. اگر آج بھی ہم ایمانداری سے مخلص ہو جائیں اور اپنے اداروں پہ ٹرسٹ کریں اور اداروں میں کالی بیڑے پہلے ان کی آپریشن کریں. جیسے کراچی پولیس ہے, اس کے آپریشن کی ضرورت ہے, وہ تو کسی تنظیم کے لیے کام کر رہا ہے. لیکن یہ کہ اگر کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے, ہم کیپیبل ہے. جب چاہے تو کنٹرول کرتے ہیں کراچی کو, ایک ہفتے میں کنٹرول ہو جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. کیوں نہیں کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے سمجھ سے باہر آتا ہے. شاہد صاحب اس لیے نہیں ہے, اس لیے کہ اگر سارے لوگ ہیں تو ان سب کا فائدہ ہے. اس ٹیڑھے پن میں سب کا فائدہ ہے. ٹیڑھی پولیس کو پیسے, ٹیڑھے اور میں بھی یو آر رائٹ, میں بھی آپ صحیح کہتا ہوں. ممکن ان کا فائدہ ہے, وہ کماؤ بیٹا ہے, وہ پیسے کماتا ہے. جو لینڈ گرائبر ہے وہ پیسے اکیلا کھاتا ہے, وہ ان پولیس کو کہلاتا ہے, ان اداروں کو کہلاتا ہے, اس علاقے کے ایم پی ایم ایل او کو کہلاتا ہے, اس علاقے کی پارٹیوں کو کہلاتا ہے. لیکن یہ کہ اس کے لیے جب ادارے ہمارے ہیں تو ادارے آ کے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے کہ کون پیسہ لیتا ہے اور مجھے کتنا پیسہ ملتا ہے, میں تو اس کے حساب دینے کو تیار ہوں. میری پارٹی کا عہدیدار کتنا پیسہ لیتا ہے, میں اپنے پارٹی کے ورکروں میں تو غلط آدمی ہو سکتا ہے, لیکن کوئی بھی عہدیدار جو میرے ضلع کا عہدیدار ہو, میرے پی ایس کا عہدیدار ہو, میں اس کا میں رسپانسبل ہوں. اگر وہ ہوگا اس کے اوپر میں کیس بھی بناؤں گا, میں اس کو کروں گا, میں اس کی مدد نہیں کروں گا بلکہ اس کی میں خلاف گواہی بھی دوں گا. لیکن اب اگر پورا بندہ میرا ہے نہیں اور وہ میرا نام ہے کہ میں این پی کا ہوں, کل میرے پاس ایک بندے نے کمپلین کیا, جب میں نے اس بندے کو فون کیا, وہ تو منشیات فروش ہے. اب منشیات فروش بھی این پی کا نام لے رہا ہے. نام لے رہا ہے یا پارٹی میں نہیں ہے, پارٹی میں منشیات نام لے رہا ہے. جب ہم اس سے بند بولا میں کب این پی کا ہوں, بھائی تو تم این پی کا نہیں تو اس کا نام, تو بندہ مجھے بولے یار آپ کا نام لے رہا ہے. کس نے دیا اس منشیات فروش کا؟ مطلب نمبر ایسی تو نہیں مل جاتا نا سر, ڈائریکٹری تو نہیں ہے نا کہ ڈرگ ایڈکٹس, ڈرگ ڈیلرز. نہیں ایسا نہیں ہے. اس بندے کو فون کیا, اس کو تھریٹ دے رہا تھا, اس کو تنگ کر رہا تھا, اس نے بولے یار یہ بندہ آپ کا نام لے رہا ہے, میں نے فون دے دو, میں نے نمبر دے دو, نمبر دے, میں نے فون کیا, میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں. بھائی تم کیوں میرا نام لے رہے ہو؟ بولے میں نے نہیں لیا تمہارا نام. یہ جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ کچھ تھریٹ ملا ہے, وہ بندہ جھوٹا کر دیا. میں نے اس کو آپ کا نام لیا, میں خود کرتا ہوں, میں بدماش ہوں. بھائی اس شہر میں تو بدماش بہت ہے نا, بوریوں میں بک رہا ہے. کوئی حل ہے؟ ہاں یہ سب اچھے ہو جائیں کے علاوہ کوئی حل ہے؟ حکومت وقت میں آپ خود ہیں. حکومت کے چمچے خالد دم ہے, وہ کشمیر کے ساتھ جو تلی لگی وہی ہے, ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. تو کیوں ہے یہ؟ پھر راز کی بات ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ آپ لوگ وفاداری جو دکھا رہے ہیں وہ اپنی ایگزسٹینشیل پرابلمز کو چھپانے کے لیے زرداری صاحب کے ساتھ, حالانکہ آپ اس حکومت کے بارے میں خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, آپ شور مچانے کے لیے بھی نہیں ہے. جب اپوزیشن نہیں شور تو مچا دیتے ہو, ابھی میں شور مچا رہا ہوں, میں اس کو نام لے رہا ہوں, میں کروں, ان کو تکلیف ہوگا, وہ کل مجھ سے پوچھیں گے یار کیا ہے آپ نے ہمارا نام لیا, یار کیا ہے, تو بھلے میں تکلیف ہے تو آپ دے دو یا کرو, صحیح کرو. مطلب شور مچانے کی حد یہ, بریک لینی ہے, شور مچانے کی حد یہ, شاہد سید صاحب آ کے پرزور طریقے سے ٹی وی پہ شور مچائیں گے, اور جب اپوزیشن شور مچائے تو اسفندیار ولی خان صاحب کھڑے ہو جائیں گے, جب وہ پاکستان میں ہوں, جو کہ کم ہوتا ہے, لیکن کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی تھوڑا شور مچائیں گے اور کہیں گے یہ عجیب بغیرتی والی باتیں, جس طرح اسفندیار ولی خان صاحب کا ایک طریقہ ہے, دو ٹوک انداز میں بولتے ہیں اور بس شور مچ گیا. ایک بریک لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست بنائے. ہم شاہد صاحب سے بریک کے بعد یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ اے این پی کو غیر پشتون ووٹ کراچی میں ابھی ملتا ہے یا نہیں, اور اگر نہیں ملتا تو بعد میں کبھی ایسا وقت آئے گا کہ یہ ایک ایگزسٹینشیل جنگ, ایک بقا کی جنگ کے علاوہ کچھ بن سکتا ہے کراچی کے اندر, نظریے کے اوپر بھی کبھی ووٹ ڈالا جا سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست بنائے. بیک ٹو سیاست. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست بنائے. ہم آج مہمان ہیں شاہد سید صاحب کے مردان ہاؤس میں. سینیٹر صاحب سے ہم پوچھ رہے تھے بریک سے پہلے اے این پی کا کراچی میں حال, اور شاہد صاحب بریک کے بعد
بادشاہ خان کی جماعت، کمیونسٹ ریڈ آپ کی جیب میں ایک پاکٹ اسکوائر، مطلب آپ پروگریسو جماعت، اس کا اگر یہ کہہ لیں کہ پیپلز پارٹی جتنی بھٹو کی تھی اور جتنی آج ہے، اگر اسی حساب سے آپ کا حساب لگا لیں کہ بادشاہ خان کی جتنی تھی اور آج جو آپ لوگ پشاور میں ہیں، جو خیبر پختونخوا میں ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ میاں افتخار حسین صاحب جیسے لوگ ہیں، آپ لوگ اور بہت سارے لوگ ہیں صحیح ایگزسٹ، جو بیسک مسائل ہیں ان کے اوپر صحیح بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، پروگریسو بات کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کے نظریے کے حامل ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پختونخوا میں رہنے والا آدمی جو آپ کے نظریے کا حامل ہو، وہ لسانیت کو دیکھے بغیر آپ کو ووٹ دے گا، آپ کی جیت چاہے گا. اور بالخصوص اگر اس کو جیتتے ہوئے اگر JUIF نظر آئے، آپ نظر آئے، جماعت اسلامی نظر آئے اور عمران خان نظر آئے، تو آپ کے نظریے کو بیک کرے یا پھر ان تینوں کا جو ایک ہی نظریہ ہے اس کے پیچھے جائے. کراچی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک کراچی کی بات ہے، کراچی آج سے 15-20 سال پہلے بڑی اچھی، اور کراچی میں یہ چیزیں نہیں تھیں. اب جس دلدل میں کراچی گئی یا جو گینگ وار کی طرف جا رہا ہے، تو یہاں پہ توقع کرنا بھی غلط ہے. اگر ہمیں ایک بندہ کرے، لیکن اگلا جو اس کو میسیج مل رہا ہے، جو اور طرف سے جو رول ادا ہو رہا ہے اس شہر میں، وہ لسانیت پہ ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے، اب لیاری الگ بن گیا، پٹھان اپنے علاقے میں گیا، اردو بولا بولے گا، تو ہم ظاہر ہے بیروت کی طرف. تو میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں کہ نہیں ہمارے پاس، لیکن اب اندر دل میں ہمارے پاس اردو بولنے والا محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کریں گے، وہ ہمیں ووٹ بھی دیں گے، لیکن بشرط یہ کہ آپ ان کو بیچاروں کو آزاد تو کرو. اگر وہ اپنی مرضی سے، یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی بیٹا آپ زیادتی ہو جائے گی سر کہ وہ ان کو آزاد نہیں کیا ہوا، MQ ان کو غمال بنا کے رکھی ہوئی ہے. سر چلیں اگر 10 لوگ ایسے ہیں جو آپ کو ووٹ دے بھی دیں گے، لیکن بات تو یہ ہے نا کہ کیونکہ اس شہر کی سیاست لسانی ہوتی ہے، لہٰذا آپ کا ووٹر، آپ کا ٹارگٹ بھی وہی پشتون آدمی ہے جو کہ یہاں پہ رہتا ہے، سیٹلڈ ہے، پیدا ہوا ہے، آیا ہے، یا پھر مطلب یہاں کا باسی ہے، لیکن پشتون ہے تو آپ کی آئیڈینٹی ہے، تو آپ کا ووٹر ہے. یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے پاس پشتون بھی ہے، ہمارے پاس ہمارے پنجاب کے بھی لوگ ہیں، ہمارے پاس سندھی بھی ہمارے جس علاقوں میں ہے، ہم اسے کرتے ہیں، ووٹ دیتے بھی، ہم بھی ان کو ووٹ دیتے ہیں. ہمارے انٹیریئر سندھ میں لوگ ہیں، ہم نے برملا پیپل پارٹی کے ساتھ دیا تھا. جہاں پشتون ہے سندھ میں، وہاں آپ کے ووٹر ہیں، آپ کی سپورٹ ہے. پشتون ٹریڈرز جو ہیں وہ پورے سندھ کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. تو پھر وہ تو ہمارے LP کا تو وہاں کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا ہے. پشتون ہے نا، نہیں پشتون بھی ہے، ہمارے LP کے بھی ہے، ہمارے پاس عہدیدار بھی ہے، لیکن ہماری جو اس کی ہدایت ہوتی ہے کہ جس سے ہماری ہدایت یہاں پہ ہو جاتی ہے، جو پیسہ ہم کر لیتے، پارٹی کر لیتے، کبھی پارٹی کو ووٹ دیں تو پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہمارے پاس. نہیں، میں وہی تو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں شاہی صاحب کہ آپ ANP پھیلی ہوئی ہے، جہاں جہاں پشتون پریزنس ہے وہاں ANP ہے سندھ میں، یعنی کہ یہ پھر بھی بالخصوص پشتون پارٹی رہی نا. وہ اب آپ کی سوچ ہے تنگ کہ آپ اس کو سوچ کے پشتون کی بڑی، اب یہ تو جو موجودہ اس وقت جو حالات ہے وہ آپ کی بات کچھ حد تک اسی سے، اب جیسے نواز شریف ہے وہ بھی تو پنجاب میں چلا گیا. جی بالکل ٹھیک. پیپل پارٹی بھی لڑکانے کی طرف جا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے میں بھی پشتون کی طرف جاؤں گا. اب اگر یہ سینیریو بن رہی ہے، لیکن آپ نواز شریف صاحب سے کمپیئر اس لیے نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ پنجاب اکثریت ہے پاکستان کی، لہٰذا وہ ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پنجاب بیسڈ پارٹی ہیں. آپ کی تو باقاعدہ طور پہ مینیفیسٹو کراچی کے حساب سے پشتون بیسڈ ہے. آپ ان کو دیوار سے لگنے سے بچانے کے لیے بات کرتے ہیں، ایک نسل کے لیے بات کرتے ہیں، اس کی شناخت کے لیے بات کرتے ہیں، اور آپ کو ووٹ بھی اسی لیے پڑتے ہیں. مطلب آپ جو سیٹ یار ہمیں تو پاکستان کے 63 سال میں پہلی مرتبہ 2 MPA ملے، ہمیں ووٹ کبھی اتنا خاص نہیں ملا ہوا ہے. اور ابھی اسٹریٹ پاور جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ جو ڈسکرمنیشن زیادہ ہوا اور لوگ کنارے دیوار سے لگ گئے، تو ظاہر بات ان کے لیے ایک چھتری چاہیے، وہ چھتری ان کو NP کی شکل میں ملی ہے. اور آج ماشاءاللہ کراچی میں ہم اگر زیادہ تو تیسری قوت کہلایا جا رہا ہے، NP ہے، اسٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہیں ماشاءاللہ کہنے والی بات بھی کچھ لوگوں کے خیال سے نہیں ہے کہ کوئی بھی کراچی کے اندر اسٹریٹ پاور ہے. مطلب لوگ اس کو کچھ الگ طریقے سے بھی دیکھتے ہیں. آپ تنظیم کے ظاہر ہے کہ آپ رکن ہیں، اس لیے آپ ایسے کہہ رہے ہیں. سر آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں ہماری پاور کو؟ کیا دیکھتے ہیں کہ غلط ہے؟ نہیں، آپ کی پاور کو نہیں، ساری پاورز کو وہ غلط ہی سمجھتے ہیں. اکثریت کراچی کی اس وقت آپ لوگوں سے تنگ ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کی بات 100% صحیح ہے، کیونکہ پاور میں یہاں پہ لوگوں نے صرف اسٹرائکی کی، ہڑتالیں کی، اور ان اسٹرائک و ہڑتالوں پہ ہڑتالیں چھوڑیں. آپ لوگ مطلب ہمارے ہاں جس طرح کراچی کے اندر لوگ مرتے ہیں، طبعی موت نہیں، یعنی بندوق کی گولی سے رینڈم لوگ جتنے مرتے ہیں وہ شاید ہی کسی ایسے ملک میں مر سکتے ہوں جہاں پہ یہ سب سے بڑی بات ہی نہ ہو. مطلب اس کے اوپر پہ سرخی ایک چلی اور چلیں آگے بڑھیں، کچھ اور بات کرتے ہیں. یہ ایک معمول کا حصہ بن گیا ہے. کراچی میں 10 مر گئے، اچھا چلیں کل 20 مر گئے، 9 مر گئے، لوگ مر رہے ہیں انسان. لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کا حصے دار ہیں. میں اس اپنے حصے کا جتنا میرے پہ بوجھ ہے میں اسی کا حصے دار ہوں. پورا پاکستان کے میرے پاس یا پورا کراچی کا ٹھیکہ میرے پاس نہیں. کراچی میں اور بھی اسٹیک ہولڈر ہے جس کے بعد گورنمنٹ ہے، جو گورنمنٹ حکومت وقت جوابدار ہے، وہ اس کا رسپانسبل ہے. یہ اس لیے نہیں ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں کو طاقت شیئر کرنی پڑی ہے، کیونکہ جب بھی کراچی میں کوئی ایک طاقت ہوتی ہے تو نہیں ہوتا، یہ روڈوں پہ لوگوں کو نہیں مارا جاتا، یا کم از کم ہمیں پتہ نہیں چلتا. آپ یہ سمجھتے ہیں اس لیے کہ ایک طاقت بڑھ رہی ہے، ایک طاقت کم ہو رہی ہے، ایک طاقت وہیں رہ رہی ہے؟
یہ طاقت کی جنگ ہے. نہیں بس اس میں کچھ حد تک تو ہے کہ جیسے علاقوں میں آج کل جو ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرا علاقہ تیرا علاقہ ہے, تو یہ بھائی پچھلے 30 سال کا آپ سروے کرو گے 25-30 سال سے ہوا اس شہر میں کیا ہے. اگر ایک بدماشی پہ آ کے آپ سے ٹپے لگا کے ایم پی اے بن کے ایم این اے بن کے تیرے پہ حکومت کرے گا, ایک بندہ 90,000 لوگوں سے ٹپے نہیں لگوا سکتا, ان میں سے 10,000 سے لگوا سکتا. نہیں 90,000 کے 90 سے لگوا سکتا ہے. اگر آپ ریزلٹ چیک کریں 100% کہاں ووٹ کاسٹ ہوتا ہے. آپ کے پاس بدماش ہیں, آپ کے پاس ہیں بدماش؟ ہمارے پاس ہوتا تو پھر ہم ایسے نہیں. اگر ہے اور آپ نکالیں نہیں, ذرا 1-2 سیٹوں پہ ان سے یہ کروا کے دیکھیے گا. دیکھو بات سنو, اگر میرا کہنے کا مقصد یہ, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بدماشی ہوتی ہے, ووٹ ٹریکنگ ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن اگر پذیرائی نہ ہو نا تو کوئی نہیں کرتا. نہیں کوئی پذیرائی نہیں. جب فرشتے چاہتے ہیں وہ پذیرائی ان کو مل جاتی ہے. ادر وائز ابھی پوچھ کھڑا ہو جائے پھر پتہ چلے کون کتنے پانی میں ہو جائے. ایسا بھی کریں, فرشتے ہوتے ہیں. اچھا فرشتے اور فوج, ٹھیک. شاہی صاحب اگر آپ سینیٹر شاہی سید نہیں ہوتے, ایک عام امیر آدمی شاہی سید ہوتے, آپ کا گھر بڑے اچھے علاقے میں ہے, یہاں پہ ایک پارک بھی ہے, وہاں پہ جا کے آپ پیدل چل سکتے ہیں, سیر کر سکتے ہیں. پہلے کس زمانے میں کرتا تھا یہ پارک میں, نثار شہید پارک میں ہم جاتے تھے, وہ کرتے ہم نہیں جاتے کیونکہ 1.5 مہینہ ایک بندے نے راکھی کر کے ادھر مسجد میں جب وہ پکڑا گیا تو اس نے پوری سٹوری بتا دی کہ وہ شاہی سید کے پیچھے تھا جو اے این پی کے کارکن ہے, اے این پی کے لیڈر ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نہیں ہوتے اے این پی کے لیڈر, اگر آپ صرف ایک بڑے گھر میں رہنے والے امیر آدمی ہوتے تو آپ جا سکتے تھے پارک میں سیر کرنے آج. بالکل کیوں نہیں جا سکتے. پھر یہاں تو مسئلہ ہمارے لیے, باقی دنیا ہم تو دونوں طرف, طالب بھی ہمیں مار رہے ہیں اور یہ بھی کراچی والے جو ہے وہ بھی ہمیں مار رہے ہیں, ہم دونوں طرف خطرے میں. اگر میں کہوں کہ اس وقت کراچی میں جو بھی آدمی تھوڑا سا بھی آف نوٹ ہو, چاہے اس کا آپ کا کاروبار ہی ہو, آپ کی سیاست نہ ہو, وہ گھر سے ایسے نہیں نکل سکتا. اس کے سر پہ اس کے سر پہ کافی بوجھ ہوں گے اگر وہ روڈ پہ چل رہا ہوگا کراچی میں. یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ 100% صحیح کہتے ہو. آپ نے پچھلے 25-30 سالوں میں دیا کیا ہے؟ بتہ, بوری بند لاش. آپ نے کیا دیا ہے؟ یہ تو میرا اور تمہارا مشترکہ ہے, اب بھی اس کا حصہ ہوں, میں بھی اس کا حصہ ہوں. ہوا کیا ہے لیکن؟ ہوا یہ کہ آپ نے اپنا رول ادا نہیں کیا, میں نے اپنا رول ادا نہیں کیا. آپ بھی جب میرے اسٹیٹمنٹ آئے گا اس کا ایک پٹی چلے گی, جب ان کے بدماشوں کی پٹی آئے گی تو چلتی رہے گی. آپ نے اس کو پرومو کر دیا, آپ نے اس کو بہت بڑا. ذوالفقار مرزا صاحب نے حالات صحیح کرنے کے چکر میں حالات مزید خراب کیے. ذوالفقار مرزا صاحب نے حالات کو صحیح کرنے, طاقت کی بیلنس کو صحیح کرنے کے چکر میں جو ان کی نیت تھی, حالات کو مزید خراب کیے یا یہ ہونا ہی تھا؟ اس لیے کہ اس کو پھر جو اس کا علاج تھا, علاج تو نہیں کرنے, اس نے خالی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھائی یہ بیماری ہے, یہ لوگ کر رہا ہے, یہ چیز ہے. نہیں, میں ان کی پریس کانفرنس کی بات نہیں کر رہا, میں وہ جو انہوں نے امن کمیٹی کو متحرک کیا, پیسے ڈالے, طاقت دی, تنظیم بنائی, اس کی بات. دیکھو بنیادی طور پہ آپ اس غلطی پہ ادھر چلے جاؤ جہاں سے یہ چیزیں شروع ہوئی ہے. بنیاد یہ جب سے یعنی ایک تنظیم نے بدماشی پہ اور 48 کے اوپر حکومت میں آ کے وہ گورنر بن گئے, ان کو وزارت مل گئی, اور مشرف کے پورا دور میں آپ نے اس کو پورا بادشاہ بنا دیا. یہی کہتے ہیں. اب سنو, نہیں میں سنو, اب میری بات سنو پورا. جب آپ کا جو پیمانہ ہے وزارت دینے کا, گورنر بنانے کا, کہ زیادہ مرڈر کرو گے تو گورنر بنو گے, تو اب سب لوگ یہ کو ٹرائی کریں گے نا, ایک بار بنے گا نا. آپ لوگ بھی ٹرائی کریں گے. ابھی پہلے وقت تو ابھی ضرورت نہیں, شاید آگے وقت ہمیں بھی ضرورت پڑ جائے. شاہی صاحب آپ کہتے ہیں یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے, سب نیک ہو جائیں, سب انسان بن جائیں, ایسا تو نہیں ہونے والا. تو آپ ہوتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں؟ پھر 2 طریقے, ایک ہوتا ہے میٹھا طریقہ, ایک ہوتا ہے کڑوا طریقہ. نہیں آپ کریں گے کیا, اس کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ ہوتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں, میں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ سچ ہمیشہ رہے گا, جھوٹ منافقت کو خدا بیڑا غرق کرے گا. جو بھی منافق ہے, چاہے وہ ہمارے پارٹی میں, چاہے ہمارے قوم میں, چاہے میرے ساتھ میں, تو خدا ان کا بیڑا غرق. ہماری قوم آپ کو کون کہتا ہے شاہی صاحب کہ آپ سارے پاکستان کراچی کے پشتونوں کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ میں اس لیے دیکھو, آپ تو نہیں کہو گے, لیکن میں اس لیے بتاؤں کہ لوگ بتائیں کہ آپ کا سوال کا مقصد یہ ہے, سوال کا مقصد یہ ہے سر, سوری میں اس کو کلیریفائی کر دوں. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ایم کیو ایم کراچی کے ہر اردو اسپیکر کو ریپرزینٹ نہیں کرتی, اے این پی بھی نہیں کرتی نا, تو اے این پی بھی ہر میں اپنی اے این پی کی بولوں, اگر اے این پی میں بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس ملک کو نقصان دے رہے یا اس شہر کو نقصان دے رہے, خدا ان کا بیڑا غرق کرے. لیکن اور پارٹیوں میں اگر کوئی ایسے ہے تو خدا ان کا بیڑا غرق ہوگا, کیونکہ یہ ملک بنا ہے اسلام کے آپ, ہمارے آبا اجداد نے قربانی دی, اس فول کے دفاع کرنے والے لوگ ہیں. اب وہ سوئے ہوئے تو کب تک سوئیں گے؟ میں دعا کروں گا وہ جاگ جائے, اٹھ جائے اور شروع کرے. اب گیم شروع کرنے کا ٹائم ہے, کیوں انتہا ہو گیا ظلم کا. ابھی کوئی شریف آدمی ادھر سیف نہیں ہے, ہر بندے کے پاس پرچے, اور ہر قومیت میں بتہ لینے والے ہیں. یہ بات بھول جاؤ, آپ کی تنظیم ہے, یہ بات بھول جاؤ کہ صرف لیاری میں ہوگا یا صرف پٹھانوں میں ہوگا یا صرف, ہر قومیت میں فون آتے ہیں, پیسے مانگتے ہیں. طاقت اس لیے, بندوقیں اس لیے, یہ مطلب سارا کام ہی اس لیے, اور آپ کی جماعتیں چل بھی اسی لیے رہی ہیں. آپ لوگوں کو شاہی صاحب ایک بات ذرا کلیئرلی, اگر اس شہر میں فساد ہوتا ہے اور لسانیت کے نام پہ ہوتا ہے, جو کہ اکثر ہو رہا ہوتا ہے, تو
تو آپ کی پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے؟ انسانیت کو نقصان ہو رہا ہے. آپ کو فائدہ ہوتا ہے ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. وہ بھی پتہ ہے. میں اس ملک کا حصہ ہوں, میں انسان اپنے آپ کو کہتا ہوں. اگر میں اس پہ پروفٹ لوں گا تو خدا جو آپ بولو آپ پروفٹ جان بوجھ کے نہیں لے رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کے خون پہ جان بوجھ کے سیاست کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ کی کراچی کے اندر آپ کی ایم کیو ایم کی, امن کمیٹی کی بھی ایک حد تک, پیپلز پارٹی کی, ساری سندھ قوم پرست جماعتوں کی, ساری جماعتوں کا کیونکہ ایک نظریہ کم اور لسانی بنیاد ایک بقا کی جنگ نما چیز زیادہ ہے, لہٰذا جب یہ خون ریزی ہوتی ہے تو آپ کا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کے پاس جو لوگ گھبراتا ہے پشتون, وہ آپ کے پاس آتا ہے. جو گھبراتا ہے مہاجر, وہ ان کے پاس جاتا ہے. ووٹ متحرک ہوتا ہے. ایک منٹ, ایسا نہیں ہے. ہر پشتون بھی دماغ کا سوچتا ہے, دوسرا اردو بولنا والا سوچتا ہے, بلوچ بھی سوچتا ہے کہ یہ شہر پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے اور ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے. چلیں اگر میں کہوں کہ سوچتا ہے کہ کاش یہ ساری جماعتیں نہیں ہوتی, لیکن آج کیونکہ ہیں اور میری مجبوری ہے, لہٰذا میں جو اپنی شناخت والی جماعت ہے اس کے پیچھے لگ جاؤں, کیونکہ ایسے تو میں برداشت نہیں کر سکتا, میں نہیں رہ سکتا. نہیں سنو, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن علاقوں میں کچھ جہاں پر ہوتا ہے جس پارٹی کی یا جس کی اکثریت ہوتی ہے تو ان کے پیور میں بھی لوگ ہوتے ہیں, ان کے مخالف بھی لوگ ہوتے ہیں. ہماری قوم تو آپ کو دیکھو ایسے بہترین قوم ہے, جمہوری نظام والا. ہمارے قوم میں ہی آپ کو وہ جے وائی بھی ملے گا, نواز شریف بھی ملے گا, پیپل پارٹی بھی ملے گی, سب پارٹیاں ملے گا. ہمارے قوم میں کون سی پارٹی نہیں, مجھے یہ بتا دو کہ ہمارے ہر علاقے میں ہر پارٹی کے رول کرتا ہے. نہیں ٹھیک شاہد صاحب, ساری قوم ہمارے سارے پٹھان اے این پی میں تو نہیں ہے. آپ کو میں کہ ابھی جو منسٹر بنا ہوا ہے کیا مانے کا, وہ تو پیپل پارٹی کا ہے کراچی میں. نہیں, پیپلز پارٹی کا پھر ایک الگ کام ہے نا. جے وائی کے بھی, جے وائی میں پٹھان ادھر ہے, محمود خان چکدیر کی بات ہے, شہر پاک کے ساتھ بھی ہے, اے ایل پی بھی ہے. یہ تو بٹے ہوئے ہمارے کو, ہم تو قوم ایک ہے ہی نہیں. نہیں, میں یہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ آپ ایک کسی قومیت کے لیے کوئی بھی جماعت کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ سب جو پیدا ہوا ایک قوم میں وہ ہمارا نمائندہ ہے یا ہم اس کے لیے بولتے ہیں. ٹھیک شاہد صاحب, اگر یہ جو ایک چکر ہے, اگر لوگوں کے مرنے کے علاوہ جو لوگ ایک دوسرے کے تعصب کا شکار ہوتے ہیں, جو لوگ ایک دوسرے کی نفرتوں کا شکار ہوتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں, یعنی پٹائی ہو جاتی ہے یا بھتہ لے لیا جاتا ہے یا دیوار سے لگا دیا جاتا ہے. اگر میں کہوں کہ کراچی یونیورسٹی میں کسی اور زمانے میں جماعت اسلامی سے پٹ کے لوگ اے پی ایم ایس او جوائن کیا کرتے تھے ایک شناخت ڈھونڈنے کے لیے, اور اگر اس سلسلے کو آگے فاسٹ فارورڈ کریں تو آپ کی تنظیم میں جو آدمی آتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کسی اور جماعت یا کسی اور لسانیت نے زیادتی کی ہے, تو اس میں نفرت تو ہے نا سر, اس کو آپ دور کیسے کریں گے؟ میں نے کب بولا کہ محبت ہے, یہ تو ہے ہی نفرت. نفرت ہے. اگر کسی کو لاشیں دو گے تو نفرت ہوگی. جس محلے میں, جس گلی میں لوگوں کے پاس لاش, اور پھر وہ لاش اس ریزن پہ ہو کہ یہ اردو بولنے والے تبھی لاش آ گیا, تو پھر تو نفرت ہوگی. اس سے محبت کب ہوتا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں. ایک بریک کے بعد میں آپ سے معلوم کرنے کی کوشش کروں گا, اگر آپ کی تنظیم کے اندر, یہ نہیں جو آپ کی چھتری کے اندر, آپ کی تنظیم کے جو کام کرنے والے ہیں, جو مڈل لیول, لوئر لیول یا سینئر لیول ورکرز ہیں, اگر وہ ان کی بنیاد ہی اے این پی کو جوائن کرنے کی اس لیے ڈلی, اس لیے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, تو ان کا نظریہ پھر تو نفرت سے اٹھے گا نا. پھر آپ اپنی تنظیم کو چلائیں گے کیسے؟ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سیاست منائیں. بیک وچ سید آفٹر بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائیں. ہم آج بات کر رہے ہیں شاہی سید صاحب سے, ان کے گھر میں موجود ہیں ہم. اگر آپ نے اس انٹرویو کو یہاں تک مس کیا ہو, واپس سے دیکھنا چاہتے ہو, تو facebook.com/سیاست پہ جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس پہ تجزیہ کر سکتے ہیں, آپ اس پہ کامنٹس چھوڑ سکتے ہیں. شاہی صاحب, بریک سے پہلے میں جس طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ لسانی بیسڈ سیاست ہے کراچی میں, آپ بہرحال کہہ چکے ہیں. سر اگر میں الطاف حسین صاحب کی مثال دوں کہ انہوں نے ایک لسانی شناخت ڈھونڈی کیونکہ بہت زیادہ زیادتی تھی, اور انہوں نے پھر ان کے ساتھ شروع میں لاکھ لوگ نہیں تھے, شروع میں 5-6 لوگ تھے, 7 لوگ تھے, ان کے ساتھ وہ لوگ جڑے جنہوں نے یہ دیکھا کہ جی یہ زیادتی ہے, یا جن کے اندر ایک خاص طرح کا تاثر تھا اس زیادتی کے خلاف اور وہ کچھ کرنے کو تیار تھے, وہ میرے خیال سے ایک لیول آف سیکریفائس دینے کو تیار تھے. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو تنظیم جب بڑی ہوتی ہے اور اسی بنیاد پہ بڑی ہوتی ہے, تو آپ کے جو سوچنے والے سیکشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے نظریہ سامنے رکھتے ہیں, وہ لیول ہیڈڈ نہیں ہوتے. ان کے اندر ایک خصوصی طریقے کی یا تو نفرت ہوتی ہے, یا ایک زیلیٹری ہوتی ہے, یا ایک کاز کے پیچھے وہ بیلنس نہیں ہوتے. سوال آپ سے یہ کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی جو لوگ شامل ہوتے ہیں کراچی میں, وہ تو بہت کم ایسے ہوں گے نا جی مجھے بندوق چاہیے, اے این پی کے نام پہ آسانی سے مل جائے گی, یا مجھے, میں نے سنا ہے بسز کے اوپر کرایہ کی رعایت ملتی ہے اگر اے این پی کا کارڈ ہولڈر ہیں آپ. اسی طرح بہت ساری چیزوں کے لیے بہت کم لوگ جوائن کیا کرتے ہوں گے نا.
اصل تو یہی بات ہوگی کہ جی مجھے مار دیا، مجھ سے بھتہ لے لیا، میرے بھائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں کس کے پاس جاؤں؟ تو پشتونوں کے نمائندہ شاہی سید کراچی میں. تو سر ایسے لوگ جب پھر آپ کے رکن بنتے ہیں، جب آپ کے اور کارکنوں کو لے کے آتے ہیں، تو یہ بیلنس دماغ تو نہیں رکھتے نا. مطلب ان کے اندر تو ایک پہلے سے بوئی ہوئی ایک تعصب ہوتا ہے. نہیں دیکھو، سب سے پہلے کہ ہماری پارٹی میں کوئی ایسا کارڈ یا کوئی ایسا چیز اگر پروف ہو جائے تو اس کا میں قصورواروں کے ANP کی وجہ سے ان کو یا بس میں یا کرائے میں یا گھر میں یا بندوق دیا جاتا ہے. کوئی یہ تو ایک عزت کا عزت ہے نا. کوئی عزت نہیں ہمارے پاس بندوق نہیں، لیکن بس کے اوپر آپ کو رعایت ملنا کم از کم یہ عزت ہے کہ ٹرانسپورٹر آپ کے ساتھ ہیں. نہیں ایسے یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اور نہ یہ ہونا چاہیے، نہ ادھر ہے، نہ کوئی اس کو پروف کر، بلکہ ہی نہیں ہے. یہ بالکل سراسر آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، ایسا کوئی چیز نہیں ہے. رہی بات یہاں پہ نفرت کی، تو ظاہر بات ہے کہ جو کرو گے وہ جو بو گے وہ کاٹو گے. میں یہ نہیں کہہ رہا سر کہ یہ آپ کی غلطی ہے یہ نفرت، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا آپ کی غلطی نہیں ہے. آپ کے پاس جو کارکن آئے گا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو یہ گرینڈ ڈیزائن بتاتے ہیں نا، سب اچھے ہو جائیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب اچھے ہو جائیں گے، یہ آپ کی جماعتیں اچھی نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ لوگ متحرک ہی اس بات پہ ہیں، صرف ANP نہیں، ساری جماعتیں، کہ بھائی ہمارے خلاف زیادتی ہوتی ہے، ہماری قومیت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. یہ تو پاکستان میں ہماری شناختی صرف یہ ہے. ٹھیک ہے نا، اگر کوئی ہے جس کی کمپلین ہے، شکایت ہے، تو اس کا حل تو نہیں کہ بندوق اٹھا دے. وہ آئے کمپلین کرے، ہمارے پاس اسمبلی ہے، ہمارے فلور ہے، ادھر بات کریں گے. ہمارے سے ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے، ہمارے پاس جیسی ہو رہی ہے، اس کا حل بندوق تو نہیں ہے. میں بندوق کی بات ہی نہیں کر رہا شاہی صاحب. میں ایک ایسے پاکستان کو آپ تصور کریں جس میں آپ نے ڈی ویپنائز کر دیا کراچی. کبھی نہیں ہوگا، آپ نے کر دیا. پولیس سیدھی کر دی، وہ تو کبھی بھی نہیں ہوگی، کر دی. رینجرز کی مداخلت ختم کر دی. سارے یہ تاجر جو ہیں ٹیکس دینا شروع ہو گئے تاکہ یہ اغوا نہ ہوں، کیونکہ پولیس کے پاس کام کرنے کے طریقے ہوں اور پولیس متحرک ہو، لا اینڈ آرڈر بہتر ہو، عوام پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. غربت بھی تقریباً مٹ گئی کراچی سے اس بالفرض کی دنیا میں، اور پڑھائی لکھائی ہو رہی ہے، اور سب کے جو تاثرات ہیں وہ الگ طریقے کے. تو آپ کا کون ساتھ دے گا؟ سیاسی جماعت کا کون ساتھ دے گا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دنیا میں ہے، ایسا ہے. یہ صرف نہیں کہ اگر ہم نفرتوں پہ سیاست کرتے تو نہیں، ایسی سیاست نہیں ہوتی دنیا میں جس طرح یہاں پہ. میں یہ تو بولوں گا ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جہاں پہ لوگ خوشحال ہوتے ہیں، سعودی میں آپ دیکھیں، دنیا میں دیکھیں، وہاں پہ جو ان کے لوگ خوش ہیں وہ خوش نہیں کرتے. برسات سے بادشاہت چلتی ہے، 50 سال چلتے ہیں، وہاں رول فالو ہوتا ہے، وہ امیر اور غریب کے لیے ایک ہوتا ہے. کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جیسے جو سعودی عرب میں، سعودی عرب میں لوگ خوش ہیں. ہاں بالکل لوگ خوش ہیں، ان کا خوش ہوتے وہ روڈ پہ آ جاتے نہیں آئے. جی وہ روڈ پہ اس لیے نہیں آتے سر، اس لیے ان کے الگ الگ جسم کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا پھر آپ UK میں جا کے UK چلو دیکھیں، وہ تو غیر مسلم ہے، وہاں پر کا انصاف ہے، وہ لوگ کرتے، اور الیکشن بھی ہوتا ہے، اور الیکشن میں دشمنی بھی نہیں ہوتی ہے. مرڈر تو ادھر ہوتا ہے. انگلینڈ میں جب سے یہ یورپ کلیپس کی بات ہو رہی ہے نا، ایک جماعت ہے BNP، برٹش نیشنل پارٹی. وہ اپنے آپ کو گنجا رکھتے ہیں، یہاں پہ ٹیٹوز لگاتے ہیں اور بڑی نفرت کرتے ہیں، لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اگر نہیں بھی ہوتے تو وہ ویٹ لفٹنگ کر کے اپنے آپ کو تھوڑا موٹا کر لیتے ہیں. اور ان کا پیشہ ہوتا ہے غیر ملکی جو لگے نا اس کی پٹائی کرنا. اور یہ پارٹی جو ہے ایک نفرت بیس پارٹی ہے، ایک لسانی پارٹی ہے. ان کی سیاست ہی یہ ہوتی ہے کہ یار یہ کہاں سے آ گئے ہیں، یہ لوگ ہماری نوکریاں لے رہے ہیں. کیونکہ انگلینڈ کے اندر غربت کی شرح بڑھ رہی ہے، کیونکہ یورپ کے اندر ایک معاشی بحران ہے. اس پارٹی کی سیٹ نہیں جیتی اس نے، لیکن اس کی پذیرائی بڑھ رہی ہے. آپ کسی بھی ملک کو پاکستان کا حال دیں، وہ وہاں پہ یہ سیاسی جماعتیں ہوں گی. میرا آپ سے کہنے کا مقصد یہ تھا شروع میں کہ اس حال میں ہی آپ کی سیاسی جماعت ایسی ہے، اور جو آپ کے سیاسی کارکن ہیں وہ بدلیں گے نہیں، اور وہ اس حال کو بدلنے بھی نہیں دیں گے. یا آپ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں؟ میں تو آپ کے سوال کو کافی حد سے سوچتا ہوں، سمجھ نہیں آ پاتا ہوں میرے خیال میں. کیونکہ اگر جو چیز آپ کہتے ہو کہ یہ بھی نہیں ہونا ہے، پولیس میں صحیح نہیں ہونا ہے، ملک میں صحیح نہیں ہونا ہے، دوسرے بھی، تو پھر ہم یہ جو سیاست کر رہے ہیں یا جو آپ اتنے میڈیا پہ خواری کر رہے تھے، کس پرپز کے لیے کرتے ہیں؟ دیکھو، ہم نے اویئرنیس دینا ہے، ہم لوگوں کو ہوشیار کروانا ہے، ہم نے لوگوں کو ان لوگوں سے بچانا ہے جو اس ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں یا شہر کو بدم نہیں دے رہے. ہم وہ ملک چاہتے ہیں جو ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے سوچا تھا، اس کو ہم خوشحالی کا، اور ہمارے پاس تعصب نہیں تھا. ہم نے ادھر اس کے لیے لیکچر دینی ہے، ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، اور ہم نے یہ تعصب کو دور کرنا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے اور ہمارے اخلاقیات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا عام آج کارکن ہے وہ آپ کے ساتھ اس لیے ہے تاکہ وہ تعصب کا شکار نہ ہو، تاکہ جب وہ ہو شکار تو وہ آپ کو استعمال کر سکے، یا آپ کا ساتھ دے سکے، یا 3-4 ساتھی آپ کی جماعت میں بیٹھ کے جو بنے ہیں وہ اس کا ساتھ دے سکیں بغیر آپ کے پتہ ہوئے، بغیر آپ کو کچھ نہیں پتہ اس کا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ لوگ اس میں ملوث ہیں. اس کو کیوں آئے گا وہ آپ کی جماعت میں جب یہ ہو ہی نہیں رہا ہوگا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. لوگ آتے ہیں، لوگ نظریات بھی آتے ہیں، لوگ سوچ بھی آتے ہیں. لوگ یا روزگار چاہتے ہیں یا ایجوکیشن چاہتے ہیں. ڈسکریمنیشن ہوا ہے، چاہے اردو بولنے والے کے ساتھ ہوا ہے، چاہے پشتو غلط ہوا ہے. اور جو انتہا پسندی ہے، یہ جو ضیاء الحق کے دور میں دیا ہوا ہے، جمہوریت آپ نے پلنے بھولنے نہیں دیا. جمہوریت جیسے
1973 کا آئین بن گیا, اس کے عامر نے اس کا بیڑا غرق کر دیا, پھر دوسرے پھر تیسرے. تو یہاں پہ آپ نے جمہوریت کبھی پلنے دی نہیں ہے. وہ چیزیں ہیں کہ وہ بیک گراؤنڈ میں آپ بہت پیچھے گئے. ابھی جیسا ٹرائبل میں ہماری تباہی ہو رہی ہے, وہاں پہ ہر آدمی خودکش ہے. میں نے ابھی بھی ریزولوشن دیا تھا اور میں نے وہاں پہ پروپوز دیا تھا کہ آپ پاٹا کے لیے کوئی اسپیشل پیکیج دے دو, کیونکہ وہاں پہ ہر آدمی طالب بنتا ہے. وہاں پہ اس کو کھانے کو نہیں ہے, وہ مدرسے میں بیٹھتے ہیں, وہاں کھانا بھی ملتا ہے, وہاں پیسے بھی ملتا ہے. تو لہٰذا یہ جو انتہا پسندی ہو رہی ہے اس پہ ہم نے توجہ دینا ہے. ہم نے وہ غلط پالیسیاں جو ہمارے ملک میں چلی ہے پہلے ہوئی ہے, جس نے بھی کی ہے, اب وہ لکیر شام گزر یا لکیر پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آج سے ہم اپنے پالیسیوں کو صحیح کریں. ہم کسی گھر میں پتھر نہ پھینکیں, وہاں سے پتھر نہیں آئے گا. شاہد صاحب آپ ہاتھ بڑھانے کو تیار ہیں کہ آپ نے, اگر آپ ایک معذرت اگر کوئی کہہ دے کہ کسی نے کر لی ساری جو پرانی سیاست تھی اس کے حوالے سے, اگر ایک معذرت ہو جائے آپ کی طرف سے, پہل آپ کی طرف سے ہو جائے, اور اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھیں, یہ نہیں کہ کراچی پرامن ہو جائے, خوشحال ہو جائے, وہ اگر میں کہوں کہ نہیں ہو سکتا اتنا جلدی, لیکن ایک ہاتھ اس طرح بڑھے کہ آپ اور باقی بڑی تنظیموں کے لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ روڈ چوکنگ جھنڈوں کے علاوہ کسی چیز کی بات کر لیں. نہیں, ہم نے تو پہلے بھی تعاون بھی کیا ہے, ضابطۂ اخلاق بھی بنایا ہوا. آج بھی میں آپ کی توجہ سے پھر دوبارہ بھی یہ بولتا ہوں کہ ہر مسئلے کا حل ٹیبل ٹاک ہے. ہم ٹیبل ٹاک بھی یقین کرتے ہیں, ہماری پارٹی عدم تشدد بھی یقین رکھتے ہیں, بندوق کسی مسئلے کا نہیں. ہم طالبان سے جب بات کرتے ہیں, ہم انڈیا سے بات کر کے بیٹھ جاؤ ٹیبل ٹاک کرو, تو جب ہم انڈیا سے ٹیبل ٹاک کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم طالبان سے بھی بات کرتے ہیں کہ بندوق رکھو, آ جاؤ, آپ کو کیا ڈیمانڈ چاہیے. تو اس طرح سے کراچی میں اگر کوئی پارٹی ہے, کوئی تنظیم ہے, کوئی گینگ وار ہے, وہ آئے بات کرے. ہم اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں, ہم اس ملک میں امن دینا چاہتے ہیں. ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس ٹینشن میں اذیت میں ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں, بندوق دے رہے ہیں یا نفرت دے رہے ہیں. تو ہم یہ نفرت دینا نہیں چاہتے, اور ظاہری بات ہے کہ اس کے ٹیبل ٹاک کی ضرورت ہے. اگر کسی کو ہمارے پارٹی سے کسی بھی لائے کوئی شکایت ہے تو ہمیں کمپلین کریں, ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. کوئی دوسری پارٹی والا بولے تو ہم اس کے ساتھ اس کا حق ماننے کو تیار ہیں. ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ کراچی میں اردو بولنے والے کا حق ہے, وہ ادھر آئے ہوئے, ان کا ابا واجدہ نے قربانیاں دی ہے, ان کا حق ہے. ہم کبھی یہ نہیں بولیں کہ نہیں اردو والے چلے جائے, لیکن اسی طریقے سے کوئی اور بھی یہ تصور نہ کرے کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ جیو اور جینے دو کی پالیسی رکھو. آپ اپنی شناخت, جس طرح یہ شناخت کا یہ پولیٹیکلی کریکٹ ایک ورژن دیا جاتا ہے کہ پشتو اسپیکنگ سندھی, آپ اپنے آپ کو کہیں گے پشتو اسپیکنگ سندھی؟ ہم تو پشتو بھی بیچ سے لگانا تو سندھی کہتے ہیں. ہم جہاں بھی رہتے ہیں یہ ہماری ماں کی طرح ہے, شہد سندھ ہے, اور اس نے سب کو روزی سندھ پہ سب سے پہلے جو حق ہے وہ سندھی کے بچے کا. اس کے بعد پھر ہم پاکستان کے آئین کے مطابق یہاں بیٹھے ہوئے, ہم بالکل سب سندھی ہے. نہیں تو آپ کے بچے سندھی کے بچے نہیں ہیں؟ نہیں, سندھی میرے بچے سندھی کے بچے, یعنی آپ لیکن ہم اپنے آپ کو سندھی بچے بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, تو آپ یہ پھر یہ لیولز بنائیں گے نا کہ وہ سندھی اسپیکنگ سندھی, پشتو اسپیکنگ سندھی, یہ لیولز ہونے چاہیے. نہیں, جو سندھ میں رہتا ہے وہ سندھی ہے. جو سندھ میں رہے گا, اور سندھ روٹی دیتا ہے ہمیں, 2 ٹائم 3 ٹائم کھانا دیتا ہے, یہاں سے ہم کماتے ہیں, اپنے پروینس میں بیچتے ہیں, اپنے گاؤں میں بیچتے ہیں. تو یہ دردی ہماری ماں کی طرح ہے, اس میں ہم سب اس کے بچے. اور جتنا مطلب ہے اس کے دفاع کے لیے جو ایک سندھی کا حق ہے اس سے زیادہ ہمارے پہ پڑتا ہے, کیونکہ ہمیں اس نے گود لیا اور اس نے ہمیں عزت دی. ہم پہ اس مٹی کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے دفاع کے لیے اپنی جان و تن و مال سندھی سے پہلے لگائے, لیکن اس کے اوپر حق جو ہے وہ سندھی کے بچے کا ہے. تو پہلا حق اس کا ہے. یہ جو قوم پرست پارٹیز ہیں اس پروونس کی, ان کی حمایت کرتے ہیں آپ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے؟ بالکل, ہم اس کو کیوں نہیں کہہ رہے, ہم تو وہ قوم پرست اسی طریقے سے کرتے ہیں, لیکن وہ بھی جو رول جو پاکستان کی آئین ہے اس کے مطابق ہے. ظاہر بات ہے ان کا حق ہے, ان کو سر ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے. کوئی یہاں اگر پیدا ہوا ہے شاہد صاحب, اگر کوئی یہاں پیدا ہوا ہے اور اس کی غلطی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے, کیسے آیا ہے, کیوں آیا ہے, کیا کرتا ہے, اگر یہاں پیدا ہوا ہے, یہاں خرچ کرتا ہے, یہاں کماتا ہے, کہیں بھیجتا نہیں, تو وہ کہاں ہوگا, تو وہ پھر یہیں کا ہے نا. بالکل ہے, اس کا بھی پہلا حق ہے. بالکل حق. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی بات پہلی اگر کسی کے اندر ڈال دی جائے کہ آپ سب برابر ہیں, جو یہاں کے ہیں وہ یہیں کے ہیں, یہی تو چیزیں جو میں مطلب 65 سال پرانی غلطیاں ہیں, وہ 65 سال غلطیاں تو یہی ہے کہ آپ نے نہیں کیا. آپ نے اگر اردو بولنے والوں کو, یا اگر اس کو ایک ایسا چانس ملا کہ اس نے قومیت کی بات کی کہ بھئی ہمارے پاس سن کوٹا نہیں ہے, یا ہمارے بچوں کو نوکری نہیں ملتی ہے, آپ کوٹے میں کوٹا صحیح ہے, مثال بالکل ہے, وہ صحیح ہے, کوٹا صحیح ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو دیہات کو آپ پریفر کرو گے, شہر میں تو فیسلٹی ہے, وہاں پہ اس کا حصہ رکھے, وہ بھی اس ملک کے آئین اور قانون میں رکھ کر کے. قابلیت پہ نہیں ہونا چاہیے سر کہ اگر 65 دیہات کے ہیں اور 5 شہر کے ہیں تو 65 کے 65 آئیں یونیورسٹی میں, ادارے میں, کام پہ. وہ اس صورت میں ہونی چاہیے کہ اب وہ فیسلٹی جو شہر میں ہے وہ فیسلٹی ان کو وہاں پہ مل جائے, تو پھر وہ میرٹ پہ ہو جائے. نہیں سر, میں قابلیت کی بات کر رہا ہوں. اگر ایک منٹ سنو, اب ایک بچے جو ہے جو دیہات میں رہتے ہیں, جہاں پہ اب بجلی نہیں ہے, جہاں ٹیلی فون نہیں ہے, جہاں اس پہ کالج آپ نے نہیں دیا, آپ نے اس کو انگریزی کا سبق نہیں دیا, آپ نے اس کو فیسلٹی نہیں دی نہیں ہے, آپ کو بولا جب شہر میں آ کے مقابلہ کر تم انگریزی میں, تو وہ کیسے کرے گا؟ آپ کو چاہیے کہ آپ پورا پاکستان میں یکساں جب تک یہ نہیں ہوتا, جب تک نہیں ہوتا تو ظاہر بات ہے, جب تک نہیں ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کوٹا صحیح ہے. بالکل اس کے لیے صحیح ہے, تاکہ اس کے بھی کچھ لوگ, اگر ایک گروپ ہے لوگوں کا, اس کے اندر اردو اسپیکرز کی اکثریت ہے, پشتون کی اکثریت ہے, جس کی بھی اکثریت ہے, وہ قابل ہے,
اور ان کے سامنے ایک گروپ کھڑا ہے لوگوں کا جن کے اندر جس بھی نسل کی اکثریت تو وہ قابل اتنا نہیں ہے, چاہے وہ پاکستان کی غلطی ہو کہ کیونکہ وہ کہیں اور سے ہے تو وہاں پہ, لیکن اگر قابل لوگ جائیں گے, قابل لوگ کام کریں گے تو ہی حساب بہتر ہوگا. یا لیکن سنو, اس سے تو آپ اتنی بڑی بربادی میں چلے جاؤ گے جیسے آج گئے ہو. اگر آپ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کرو گے, نہ آپ اس کو فیسلٹی دیتے نہیں, اکوموڈیٹ کریں, ٹیکس دیں, فیسیلیٹیٹ کریں, بالکل کریں, لیکن جو معیار رکھیں وہ قابل ہونا یا نہ ہونے کا رکھیں. یہ نہیں کہ کہاں پیدا ہوا, کہاں گیا, کیوں آیا. نہیں, میں اس کو اگری نہیں کرتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس کو فیسلٹی دی نہیں ایک چیز, تو اس سے گلا کیسے کرو گے, تو ان کی وہ میرٹ کیسے لاؤ گے. آپ اس کو فیسلٹی دے دو جو شہر میں وہاں پہ ہونا چاہیے. اگر ایک شہر میں آپ نے فیسلٹی دی نہیں اس بندے کو, پھر آپ اس کو بولو کہ آ جاؤ آپ اس امتحان میں بیٹھ جاؤ, تو کیسے امتحان پاس کرے گا. پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کو اس کو رعایت, آپ جیسے ڈس ایبل لوگ ہیں, اب ڈس ایبل لوگوں کو کیوں لیتے ہو, نہ لو, وہ تو ڈس ایبل ہے, لیکن ظاہر یار ہے وہ انسانیت بھی ایک چیز ہے. انسانیت کے ناطے آپ نے 2% 1% رکھا ہوا ہے. صاحب یہ انسانیت ہمارا خیال ہے, ہمارا شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, یہ ہمارا خیال ہے کہ وہ کمزور ہیں, ہم انہیں 1% کوٹا دے دیں. دنیا بھر میں ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے محض ایکسیس تک یہ ہوتا ہے کہ ہاں بلڈنگ ایسی بناؤ کہ وہ اندر جا سکیں. وہ اپنا کام, کاروبار اور سب کچھ میرٹ پہ لیتے ہیں, سارا کام. ایک منٹ سنو, ڈسیبل آپ کو یو کے میں چلے جاؤ, ڈسیبل پارکنگ میں گاڑی پکڑا کر گا, وہ ٹوکن نہیں دے گا. وہی کہہ رہا ہوں. ایک منٹ سنو, وہ ٹوکن کے پیسے نہیں دے رہے, ان کی گاڑی پہ لگا ہوگا, ان کو پارکنگ اسپیشل جگہ ہوتی ہے. پارکنگ سپیس ملے گی, ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا. پارکنگ سپیس ملے گی, اپنے سے بہتر فلی ایبل آدمی کے اوپر نوکری نہیں ملے گی. کام وہ اپنا میرٹ پہ ہی لیں گے. اسٹیٹ انہیں مراد دے گی اگر انہیں نوکری نہیں ملتی, لیکن اپنے سے بہتر آدمی کی نوکری نہیں دیں گے. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا شو کا. شاہد سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ہوسٹ کیا. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس. ویورز آپ دیکھ رہے تھے سیاست میں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.